ربیع الاول کا ماہ مبارک ہے۔ اس مہینہ کے اندر دونوں جہانوں کا سردار آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ دونوں جہانوں کا سردار آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ عطا کیا سب چیزوں سے اعلیٰ عطا کیا۔ یہ اصولی بات ذہن میں رکھنا ہے تو انشاءاللہ تعالی تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس ہفتے کے اندر بے شمار جگہوں سے ٹیلی فون آئے نبی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں، مختلف علماء سے مختلف رائے ہم سنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کس تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق آپ کے ساتھ رکھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ بات غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کی جانچ بین کی۔ پوری کائنات کے اندر 18,000 مخلوقات الہی ہے۔ 18,000 مخلوقات الہی میں سے اشرف المخلوقات کا انتخاب کیا، اور اشرف مخلوقات کے اندر 3 چیزیں ہیں: انسان، جنات، فرشتے۔ اور پھر ان اشرف المخلوقات کے اندر اللہ پاک نے جانچ بین کی، میرے لیے انسانوں کا انتخاب فرمایا جو ان باقی 2 مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور پھر انسانوں کے اندر اللہ پاک نے انبیاء کا انتخاب فرمایا، اور پھر انبیاء کے اندر اللہ پاک نے خلیل اللہ کا انتخاب فرمایا۔ خلیل اللہ کے 2 بیٹوں میں سے اسماعیل کا انتخاب فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کے کئی قبیلے تھے، ان کے قبیلوں میں سے بنو کنانہ کا انتخاب فرمایا۔ بنو کنانہ کے کئی خاندان تھے، ان میں سے قریش کا انتخاب فرمایا۔ قریشوں میں سے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا۔ بنو ہاشم میں عبد المطلب کا انتخاب فرمایا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے عبداللہ کا انتخاب فرمایا، اور عبداللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ایک اصولی بات میں نے آپ کو دی، وہ اصولی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا کیا ہے سب سے اعلیٰ دیا ہے۔ جو کچھ دیا ہے ہر چیز سے اعلیٰ، بالا، افضل اور اعلیٰ دیا ہے۔ اس اصول کو ذہن میں رکھنا۔ اب بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک کے اندر ولادت ہوئی ہے۔ ولادت کب ہوئی ہے اس میں روایات کا اختلاف ہے۔ 8 کو ہوئی ہے، 9 کو ہوئی ہے، 10 کو ہوئی ہے، 11 کو ہوئی ہے، 12 کو ہوئی ہے، 17 اور 18 کو ہوئی ہے، یا 28 ہوئی ہے، یہ سارے اقوال ملتے ہیں۔ میں مشہور اور آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، علامہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ دونوں جہانوں کے سردار کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نشر الدین کے اندر 2 قول ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دونوں جہانوں کی سردار کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے یا 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ دونوں قولوں کو اسی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ علامہ شریف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ دونوں جہانوں کی سردار کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ رسول رحمت، یہ ان کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ دونوں جہانوں کے سردار کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔
شاہ محمد جعفر رحمہ اللہ اپنی کتاب پیغمبر انسانیت کے اندر لکھتے ہیں کہ دونوں جہانوں کی سردار کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اقوال متعدد ہیں، اختلاف ہے، 8 کا بھی ہے، 9 کا بھی ہے، 10 کا، 11، 12، 18، 17، 28 تک کا ہے. لیکن ہم نے نتیجہ نکالنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے تاریخوں میں سے کس تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے؟ ان سارے تاریخوں میں سے کس تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے؟ یہ نتیجہ ہم نے اخذ کرنا ہے، یہ نتیجہ ہم نے نکالنا ہے. دیکھیے آج معاشرے کے اندر 12 ربیع الاول میلاد جو مشہور ہوا ہے، اس کو تسلسل اور دوام حاصل نہیں. میرے جملوں کو یاد رکھیے، 12 ربیع الاول کو جو میلاد مشہور ہو گیا ہے، اس کو تسلسل اور دوام حاصل نہیں. اگر تسلسل اور دوام حاصل ہوتا تو آج اختلاف کی بات اس منبر سے بیان نہ ہوتی. تسلسل اور دوام حاصل نہیں، تحقیق ہی نہیں ہے. ہاں وفات کی اشتباہ کی وجہ سے 12 ربیع الاول مشہور ہوئی. چونکہ نبی علیہ السلام دنیا سے 12 ربیع الاول کو تشریف لے گئے ہیں، اس لیے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ جس تاریخ کو آئے ہیں، جس تاریخ کو گئے ہیں، ہو سکتا ہے اسی تاریخ کو آئے ہیں، اشتباہ کی وجہ سے. لیکن تحقیق یہ ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو تشریف لائے. آپ کے ذہن میں ضرور سوال پیدا ہوگا کہ یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ 9 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے ہیں. اس کے اوپر میں آپ کے سامنے ایک تحقیق کرتا ہوں. محمود بخش افندی رحمہ اللہ مصر کے ایک مشہور عالم دین ہے. انہوں نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے. اس رسالے کے اندر تمام دلائل اور اقوال کو جمع کیا ہے جس میں نبی علیہ السلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو لکھی گئی ہے. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک نقطہ سمجھاتا ہوں. وہ نقطہ یہ ہے جو ابتدا میں نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو کچھ دیا وہ سب سے اعلیٰ دیا. جو کچھ دیا وہ سب سے اعلیٰ دیا. اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو نبوت عطا کی، نبوتوں میں اعلیٰ ہے. اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت عطا کی، امتوں میں اعلیٰ ہے. کتاب عطا کی ہے، کتابوں میں اعلیٰ ہے. جمعہ عطا کی ہے، جمعتوں میں اعلیٰ ہے. اللہ پاک نے شفاعت عطا کی، شفاعتوں میں اعلیٰ ہے. اسی طریقے سے معراج عطا کیا، معراجوں میں اعلیٰ ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز اعلیٰ عطا کی ہے تو یقینی نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ کو آئے ہیں اللہ پاک نے وہ تاریخ بھی اعلیٰ عطا کی. اب یہاں سے ہم نے نکالنا ہے کہ وہ تاریخ اعلیٰ کیسے بنتی ہے، وہ تاریخ اعلیٰ کیسے بنتی ہے. کون سا قول اعلیٰ تاریخ پر دلالت کرتا ہے. اس اعلیٰ تاریخ کے لیے ہمیں عدد معلوم کرنا ہوگا، عدد کا چنبین کرنا ہوگا. عدد کے اندر جو عدد سب سے اعلیٰ ہوگا، جو عدد سب سے اعلیٰ ہوگا وہ عدد اس اعلیٰ تاریخ پر دلالت کرے گی، اور جو تاریخ اعلیٰ ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہوگی. جب اس کے بارے میں سوچ اور فکر کیا تو ریاضی دان یہ کہتے ہیں کہ اعداد کی ابتدا 2 سے ہوتی ہے، 1 سے نہیں. اس لیے کہ 1 کے اندر تعدد نہیں، اور اعداد کی انتہا وہ 9 پر ہوتی ہے. اعداد کے اندر 9 منتہا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ 9 کے بعد بھی تو عدد آتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ 9 کے بعد جو بھی عدد آتا ہے، جو بھی عدد آتا ہے وہ مل کر آتا ہے. جو مل کر آتا ہے وہ 9 سے پہلے ایک دفعہ گزر چکا ہوتا ہے. تو اعداد کا منتہا 9 ہو گیا. جس طریقے سے اعداد کے اندر 9 کے اوپر انتہا ہے، اس طریقے سے 9 تاریخ کو جو پیغمبر آیا ہے وہ تمام پیغمبروں کے لیے منتہا ہے اور انتہا ہے. اب بات سمجھنے میں آسان ہو گئی. جو تاریخ 9 پر بولی
بولی جاتی ہے، جو طریق نو پر بولی جاتی ہے یا نو عدد پر بولی جاتی ہے، وہ سب سے اعلیٰ طریق ہے، وہ سب سے اعلیٰ طریق ہے، اور طریقوں میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی طریق ہے، اور وہ لوگ رکھتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا اور آسان کر کے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ یہ دو کا جو عدد ہے، اعداد کے اندر جسے مقام اور مرتبہ حاصل ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جس طریق پر یہ بولا جاتا ہے وہ طریق سب سے اعلیٰ ہے۔ جو طریق سب سے اعلیٰ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی طریق ہے۔ دوسرے زاویے سے اس طرح سمجھیے کہ اگر نو کو ہم ضرب دیں ایک سے تو نو ایکم نو نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر نو کو ہم دو سے ٹکرائے، دو سے ضرب دیں تو 18 بنتے ہیں، 18 بنتے ہیں۔ 18 میں دو چیزیں ہیں، 1 اور 8، دونوں کو جمع کرو نتیجہ 9 نکلتا ہے۔ اگر ہم 3 سے ضرب دیں 27 بنتے ہیں، 2 اور 7 دونوں کو جمع کرو نتیجہ 9 نکلتا ہے۔ اگر ہم 4 سے ضرب دیں 36 بنتے ہیں، 3 اور 6 دونوں کو جمع کرو نتیجہ 9 نکلتا ہے۔ اگر ہم 5 سے ضرب دیں تو 45 بنتے ہیں، 45 میں 1 4 اور 5 دونوں کو جمع کرو نتیجہ 9 نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر 6 سے ضرب دیں تو 54 بنتے ہیں، 5 اور 4 دونوں کو جمع کرو نتیجہ 9 نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم 7 سے ضرب دیں تو 63 بنتے ہیں، 63 بنتے ہیں۔ 6 اور 3 دونوں کو آپس میں جمع کرو نتیجہ 9 کا نکلتا ہے۔ اگر ہم 8 سے ضرب دیں تو 72 بنتے ہیں، 7 اور 2 دونوں کو جمع کرو نتیجہ 9 نکلتا ہے۔ اسی کا طریقے سے اگر ہم 9 سے 9 دیں تو 81 بنتے ہیں، 8 اور 1 دونوں کو جمع کرو نتیجہ 9 نکلتا ہے۔ تو اعداد کے اندر سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ 9 کو حاصل ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اعداد کے اندر مقام مرتبہ 9 کو حاصل ہے، اب جو طریق یہ امتحان عدد کا جس طریق پر بولا جائے گا وہ طریق سب سے اعلیٰ ہوگی، اور جو طریق سب سے اعلیٰ ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی طریق ہوگی۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ جب میرے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے سب سے اعلیٰ چیز کا انتخاب کیا۔ پورے کائنات کے اندر اشرف المخلوقات میں سے 18,000 مخلوقات الہی میں سے انسانوں کا انتخاب کیا، انسانوں میں سے پھر انبیاء کا انتخاب کیا، انبیاء میں سے خلیل اللہ کا انتخاب کیا، خلیل اللہ میں سے ان کے دو بیٹوں میں سے اسماعیل کا انتخاب کیا۔ اسماعیل کے کئی قبیلے ہیں، بنو کنانہ کا انتخاب کیا، بنو کنانہ کے کئی خاندان ہیں۔ قریش کا انتخاب کیا، قریش کے کئی قبیلے ہیں۔ بنو ہاشم کا انتخاب کیا، بنو ہاشم نے عبد المطلب کا انتخاب کیا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے عبداللہ کا انتخاب کیا، عبداللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کا انتخاب کیا۔ جملہ یہ تھا، اصولی جملہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے اس کائنات میں سب سے اعلیٰ کو بھیجا اور سب سے اعلیٰ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز کا انتخاب کیا۔ جب سب سے اعلیٰ چیز کا انتخاب ہوا تو ولادت ثابت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لیکن 9 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسئلہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا